بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور جس کی برکتوں سے، جس کی تجلیات سے ہم سب اپنے آپ کو مستفید کریں گے، وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز کا طریقہ۔ آقا کریم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ یہ بہت اہم ترین مضمون ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں کئی چیزیں آئیں گی جس سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ قطع نظر کہ یہ نماز تو آقا کریم نے طریقہ امت کو دیا تھا، مگر امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی، طریقوں میں بٹ گئی۔ اب پتہ نہیں چلتا کہ نماز حضور علیہ السلام نے کیسے پڑھی اور ہمیں کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ نماز، یہ میں ترتیب سے آؤں گا، نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، اس کا ایک الگ باب ہے۔ یہاں صرف کیفیت نماز کا، حضور کی صلاۃ کا، صلاۃ الرسول، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا جائے گا۔ ہمارے اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے ادھر ادھر سے سن لی اور اس سے ابہام کا شکار ہو گئے کہ یہ حضور علیہ السلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام کا عمل تھا کہ نہیں۔ اب ذرا ترتیب سے سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلے ہے جب آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہیں کندھے، یہ ہے کان۔ اب یہ ہاتھ اٹھانا جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ آیا آقا دو جہاں علیہ السلام نے رفع الیدین کیا تھا؟ جواب ہے پہلے کیا تھا، ایسے ہی جیسے پہلے نماز کے اندر کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جو پہلے کرتے تھے، بعد میں ایک ایک کر کے چھوڑ دے۔ مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، چھوڑ دیا، حال چال پوچھتے تھے، چھوڑ دیا، سلام کرتے تھے، چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی رکعت میں پہنچے ہوں، تو پیچھے سے آنے والا وہ اس رکعت کے حساب سے اپنے آپ کو صحیح کر لیتا تھا اور ترتیب دے لیتا تھا۔ اب اس چیز کو کہ آقا کریم نے نماز شروع کرتے ہوئے کیا کیا، پہلی حدیث لا رہے ہیں امام بخاری، اور روایت ہے حضرت عمران بن حسین۔ بعض روایات ایک جیسی ہیں، وہ میں عربی میں نہیں پڑھوں گا، بعض روایات میں اختلاف آتا ہے الفاظ کا بھی اور طرق۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ میں تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی۔ جب ہم نے نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی یاد مولا علی کے نماز سے ہمیں آ گئی۔ یعنی جیسے مولا علی حضور کے اہل بیت میں سے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت والے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ صلی مع علی بالبصرہ، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ انہوں نے بصرہ میں نماز پڑھی، تو انہوں نے کیا کیا، ہمیں حضور کی نماز یاد دلا دی۔ کننا نصلیھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں وہ ذکر کرتے ہیں فذکر انہ کان یکبر کلما رفع وکلما وضع۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی جب بھی اٹھتے تھے اور جھکتے تھے صرف تکبیر کہتے تھے۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں صرف تکبیر کہتے تھے، یہاں کسی رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں۔ یہی روایت سیم حضرت ابو ہریرہ سے آئی ہے، ان کے بارے میں حضرت ابی سلمہ فرماتے انہ کان یصلی لہم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، فیکبر کلما خفض ورفع، اور وہ تکبیر کہا کرتے تھے جب وہ جھکتے تھے یا اٹھتے تھے۔ فاذا انصرف، جب انہوں نماز سے فارغ ہوئے، قال انی لاشبہکم،
صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ السلام کی نماز کی طرز کی نماز کو مکمل کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز پڑھائی، اور حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ انہ کان یصلی لہم فیکبر کل ما خفض ورفع، وہ جب تکبیر کہتے نیچے جانا ہوتا تو اوپر آنا ہوتا تکبیر کہتے، فاذا انصرف، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، قال لانی اشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں مصطفیٰ کی نماز یاد دلا دی۔ یہ بخاری اور مسلم نے متفق علیہ حدیث کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے مولا علی کے پیچھے حضرت مطرف بن عبداللہ وہ بھی یہی روایت لائیں، یہ بھی بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اور اس میں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ فکان اذا سجد کبر، جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے ہیں، واذا رفع رأسہ کبر، جب وہاں سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے ہیں، واذا نہض من الرکعتین کبر، جب 2 رکعات مکمل کر کے بیٹھ جاتے تو تکبیر کہتے ہیں۔ فلما قضى الصلاۃ اخذ بید عمران بن حسین، وہ کہتے ہیں کہ جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا بازو پکڑ کر کہا، بے شک اس شخص نے یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ہمیں مصطفیٰ کی نماز یاد دلا دی۔ اس میں کسی رفع الیدین کا ذکر نہیں، لہذا بار بار ہاتھ پہلے اٹھایا، رفع الیدین کیا، لیکن بعد میں آپ نے چھوڑ دیا، کرنے کا حکم نہیں دیا کہ جی رفع الیدین کرو گے تو نماز ہوگی، نہیں ہے، بخاری میں مسلم میں کل کتابوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو حضرت ابی بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ حضور علیہ السلام کی نماز یاد دلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ یکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، فرماتے ہیں جب حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر تکبیر کہتے تو رکوع میں جاتے، پھر کھڑے ہوتے رکوع سے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، حین یرفع صلبہ من الرکعہ، جب رکعت سے کھڑے ہوتے تو حضور کے جو ہڈیاں مبارک وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی، اتنی دیر کھڑے ہوتے، اس کے بعد ثم یقول وہو قائم، پھر کھڑے کھڑے ہی کہتے ربنا لک الحمد۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ بھی آیا، ثم یکبر حین یہوی، پھر حضور تکبیر کہتے ہوئے نیچے چلے جاتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر حضور علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے، ثم یکبر حین یسجد، پھر تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے، ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر تکبیر کہہ کے جب آپ سر اٹھاتے سجدہ سے پھر تکبیر کہہ کے بیٹھ جاتے، ثم یفعل ذلك فی الصلاۃ کلھا حتی یقضیھا، ساری نماز میں تکبیر کہتے تو کھڑے ہوتے، تکبیر کہتے تو رکوع میں جاتے، تکبیر کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، ولک الحمد بھی آیا، تکبیر کہتے نیچے جاتے، کسی رفع دین کا ذکر نہیں۔ اب یہ عمل رسول ایک صحابی بتا رہا، ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جی ایک صحابی نے حضور کا کرتے دیکھا، یہ بھی تو ان کے پاس رہتے تھے، یہ بھی آقا علیہ السلام کو دیکھتے رہے۔ آگے آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آئی ہے۔ اسی روایت کو حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کا عمل بیان کیا کہ جیسے حضور کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی تو فرمایا والذی نفسی بیدہ انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت ھذہ الصلاۃ حتی فارق الدنیا۔ وہ فرماتے ہیں تکبیر کہہ کے کھڑے ہوتے تھے، تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے تھے، تکبیر کہہ کے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے تھے، تو پھر رکوع میں جاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام وصال تک اسی طریقے سے نماز ادا کی۔ اب ہمارے ہاں ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے، جی رفع یدین کرو، رفع یدین، یہ رفع الیدین نماز کا حصہ نہیں تھا، پہلے تھا، بعد میں حضور رک گئے، اور رکنے کا حکم بخاری کہ میں حدیث سنا رہا ہوں، مسلم کی حدیث متفق علیہ سنا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابی قلابہ، میں ایک ایک صحابی کا نام لے رہا ہوں، حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث وہ اپنے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہی جملہ بولا کرتے تھے
کیا تمہیں میں مصطفیٰ کی نماز نہ سکھا دوں؟ وہ کہتے جی سکھا دیں۔ تو اس وقت وہ نماز نہیں تھی جو فرائض ہوتے ہیں، وہ نہیں، کوئی اور نماز۔ انہوں نے کیا کیا؟ فقام ثم رکع فکبر ثم رفع رأسہ فقام حنیۃ ثم سجد ثم رفع رأسہ حنیۃ فصلی صلاۃ عمرو بن سلمہ شیخنا ھذا۔ اب میں نے پوری روایت پڑھ دی۔ وہ فرماتے ہیں حضرت کلابہ حضرت مالک بن حویرث سے کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، رکوع کیا، تکبیر کہا، رکوع سے سر اٹھایا تو تکبیر کہا، پھر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا تھوڑی دیر، پھر نماز پڑھائی، یعنی ہر حصے کو تکبیرات کے ساتھ ادا کیا، رفع الیدین کا ذکر نہیں۔ اور حضرت کلابہ وہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی۔ اب یہ روایت امام بخاری لائے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے ایک روایت امام ابو موسیٰ لائے، وہ کہتے ہیں حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں حضور کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف ایک بار انہوں نے ہاتھ اٹھا کے باندھ لیے، پھر آخر تک آپ نے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کو امام ترمذی لائے ہیں، ابو داؤد لائے ہیں، نسائی لائے ہیں، اور اس کے آگے الفاظ ہیں امام نسائی نے بیان کیے ثم لم یعد، پھر دوبارہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ حضرت ابو عیسیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، میں نے باقی حدیثیں بھی آپ کو کوٹ کر دی۔ اسی طرح امام حسن مولا علی سے روایت بیان کرتے ہیں، معاویہ اور خالد بن عمر اور ابو حذیفہ وہ سب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان کی اسناد سے ورفع یدیہ فی اول مرہ وقال بعضهم مرۃ واحدہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی دفعہ ہاتھ اٹھاتے پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ بھی تو ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، ایک صحابی نے صرف دیکھا، باقی صحابہ کدھر جائیں گے؟ آگے چلیں۔ اسی طرح حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، یہ اذن کان، اس کے قریب ہاتھ لے جاتے اور پھر نماز ساری پڑھتے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ ہاتھ اوپر نہیں اٹھاتے۔ اب اس روایت کو بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں، حضرت براء بن عازب کی روایت۔ اسی طریقے سے حضرت اسود فرماتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ بیان کرتے ہیں کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر ثم لا یعود الی شیء من ذلک، حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی بار یوں ہاتھ اٹھاتے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ کوئی صحابی کی اپنی نماز نہیں، تاجدار کائنات کی نماز۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاۃ، دارقطنی میں وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، سب نماز میں پہلی بار یوں کرتے تھے افتتاح کے وقت، اس کے بعد ساری نماز میں وہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کو امام دارقطنی نے بیان کیا۔ اسی روایت کو ابو یعلا نے اپنے مسنن میں بیان کیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت سالم اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، یہ روایت صحیح ابن عوانہ میں آئی ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما، حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت لاتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بس اس کندھوں کے برابر رفع حتی یحاذی بہما، حتیٰ کہ آپ اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہما وقال بعضهم حذو منکبیہ، بعض روایت میں ہے کندھوں کے بالکل برابر ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، یا رکوع سے اٹھنے کا ارادہ کرتے، لا يرفعهما، پھر حضور ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وقال بعضهم ولا يرفع بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان بھی آپ نے کبھی رفع الیدین نہیں فرمایا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں
ایک ہنگامہ مچ جاتا جی فلاں صحابی کرتے، کئی صحابہ تک حدیثیں نہیں پہنچی، کثرت جب آ جائے، امام بخاری فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل لیا جائے گا جو آپ نے آخری عمر میں کیا، پہلے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑا۔ اسی طریقے سے حضرت اسود فرماتے ہیں قال رأیت عمر بن الخطاب یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، تحاوی شریف میں ہے کہ حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا صرف پہلی تکبیر میں، پھر ساری نماز بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی۔ اسی طرح حضرت عاصم بن کلیب اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، ان علی جن کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، مولا علی ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے پھر ثم لا یعود، پھر دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے شیخ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نماز میں سے نکال دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا، اسی میں آمین بھی تھی، اونچی آواز سے کہنا، وہ بھی حضور علیہ السلام نے چھوڑ، یعنی ایک ایک کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے امام کے پیچھے قرات کرنا، یعنی امام جماعت کروا رہا ہو تو آیا امام کے ساتھ قرات مقتدی بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ اب یہاں ملاحظہ کیجئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءۃ، جو امام کے پیچھے قرات کرے گا اس کے لیے آسان طریقہ یہ حضور نے بیان فرما دیا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز جس نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے کیا فإن قراءة الامام له قراءۃ، امام کی ہی قرات اس کی قرات۔ اسی طریقے سے اس کو امام خارزمی نے جامع المسانید میں بیان کیا، امام محمد نے موطا میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبید بن حمید انہوں نے اپنے مسلم میں بیان کیا ہے، طبرانی نے معجم الاوسط میں بیان کیا، بیہقی نے سنن الکبریٰ میں بیان کیا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، حضور نے نماز پڑھائی، فقرأ رجل خلفہ، حضور کے پیچھے کسی شخص نے قرات، فلما قضى الصلاۃ، جب نماز مکمل ہوگی، قال ایکم قرأ خلفی، آقا کریم نے نماز کے بعد پوچھا کہ میرے پیچھے کون قرات کر رہا تھا، یہ بات 3 بار حضور نے پوچھی۔ جب حضور علیہ السلام کو بتایا گیا تو وہ شخص خود بولا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے۔ تو آقا کریم نے فرمایا من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءۃ، کہ جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام اس کے لیے قرات کر رہا ہے تو امام کی ہی قرات اس کی قرات ہوگی۔ اب آپ ملاحظہ کیجئے کہ اس کو مسند امام اعظم میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کے الفاظ سنیے، یہ بخاری اور مسلم میں، آقا نے فرمایا انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، تو تم کہو ربنا لک الحمد، واذا سجد، جب وہ سجدہ کرے فسجدوا، تم بھی سجدہ کرو، واذا صلی جالسا، وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر، فصلوا جلوساً اجمعون، تم سب بیٹھ کر پڑھو۔ یعنی اتنی اتباع ہے کہ امام کے الگ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اسی طریقے سے ایک روایت حضرت عطا بن یسار سے آئی ہے،
اس کو امام مسلم نے روایت کیا اور امام نسائی نے روایت کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان عطا بن یسار انہ سأل زید بن ثابت ان قرات مال امام فقال لا قرات مال امام فی شیء. حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت سے امام کے ساتھ قرات کے متعلق سوال کیا، پوچھا کہ امام کے پیچھے قرات جو کی جاتی ہے آیا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ امام کے ساتھ کوئی قرات نہیں ہوگی. اس کو امام مسلم نے بیان کیا کتاب المساجد و مواد الصلاۃ. اسی طریقے سے امام نسائی نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، اور بہقی نے سنن کبریٰ میں بیان کیا، صحیح ابن عوانہ میں اپنی مسند میں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے بہقی نے سنن کبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا جس کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی. اسی طریقے سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو عمل ہے وہ امت کے لیے کیا فرمایا. یہ جو اس وقت مسئلہ ہے کہ نماز امام پڑھے تو پیچھے مقتدی پڑھے کہ نہ پڑھے، اس بارے میں ایک بات طے ہو گئی، امام کی اتباع مقتدی کے لیے لازم. امام جو کر رہا ہے مقتدی وہی پیروی کرتے ہوئے کرے گا. اب آ جائیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک روایت کو کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو خاموش ہو جاؤ. وفی حدیث ابی ہریرہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو پیچھے والے خاموش ہو کے سنیں گے. اس کو امام مسلم نے بیان کیا اور کہا وَعِنْدِي صحیح، یہ حدیث میرے اصول کے مطابق صحیح ہے، امام کی قرات کافی. اسی طرح حضرت ابی نعیم وہب بن کیسان وہ بیان کرتے ہیں کہ انہ سمع جابر بن عبداللہ، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سنا، یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم الکتاب فلم یصلی، کہ جس شخص نے نماز پڑھی، کوئی ایک رکعت بھی پڑھی اور اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فلم یصلی، اس کی نماز الا ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے نہ ہو، کیونکہ امام کے پیچھے ہوگا تو اس کی قرات تو نہیں ہونی، امام کی قرات ہونی. اس کو امام ترمذی اور امام مالک بیان کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. اس کو امام ترمذی کتاب الصلاۃ میں لائے. اسی طرح امام مالک اس کو موطا میں لائے. مصنف نے اپنے کتاب عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق میں واقعہ لائے. اس نے اسی طرح ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں لائے. امام بہقی سنن کبریٰ میں لائے. طحطاوی اپنی شرح معانی الآثار میں لائے ہم اس روایت. اسی طرح حضرت عمران بن حسین وہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر فجاء رجل فقرأ خلفہ، حضور علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. ایک شخص آیا اور حضور کے پیچھے اس نے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ کی تلاوت شروع کر. فلما فرغ قال ایکم قرأ، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کس نے میرے پیچھے قرات کی؟ قالوا رجل، لوگوں نے کہا حضور اس آدمی نے. قال قد عرفت ان بعضکم خالجنیھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی پڑھ رہا تھا تو بھی پڑھ رہا تھا، تو دونوں کے معاملات میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جس سے یوں لگتا تھا کوئی چیز میرے ساتھ جھگڑا کر رہی ہے. اب یہ روایت ابو داؤد میں آئی ہے، اس کو انہوں نے کتاب الصلاۃ میں بیان کیا. اسی طریقے سے حضرت عمران بن حسین کی دوسری روایت کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر فلما انتفل من فتل قال ایکم قرأ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تب آپ نے پوچھا کون تھا میرے پیچھے قرات کرنے والا؟ تو ایک شخص پیچھے سے بولا انا یا رسول اللہ، حضور میں یہ کر رہا تھا. فقال علمت ان بعضکم خالجنیھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا تھا کوئی میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
آپ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف من صلاۃ جہر فیہا بقراءۃ فقال هل قرأ معی احد منکم آنفا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے، اب نماز کون سی تھی؟ جہری نماز والی، تو حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آقا کریم نے فرمایا میرے ساتھ قرات کون کر رہا تھا ابھی؟ فقال رجل نعم یا رسول اللہ، قال انی، عرض کرتے ہیں حضور میں کر رہا تھا، میں آپ کے پیچھے قرات کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، میں یہی کہہ رہا تھا میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا ہے؟ امام کی قرات کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جس کو ہمارے لوگ مطالعہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں حوالہ دے حوالہ دے حوالہ دے، پڑھے ہوتے نہیں، نہ ان کا یہ سبجیکٹ ہوتا۔ حوالہ لینا تو آپ اپنی ڈگری بتائیں، آپ اپنے علم بتائیں، آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ سے بندہ پوچھے کہ آپ نے کیا پڑھا۔ پڑھ رہے ہیں تو پھر تو چلو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ ہم حوالہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة بالقراءة۔ آقا نے جب یہ فرمایا نا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے ساتھ جھگڑا کون کر رہا، تو آپ نے فرمایا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا کہ مجھ سے قرآن میں جھگڑا کیا جا رہا۔ راوی بیان کرتے ہیں حین سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی سب نے سنی۔ یہ سن لینے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ جہری نمازوں کی قرات میں اس کے بعد رک گئے، پھر قرات نہیں کرتے۔ واقعہ ایسا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ سے ظاہر ہوا اور حضور علیہ السلام سے سن کر صحابہ نے امام کے پیچھے قرات کرنا چھوڑ دی، لہذا امام کے پیچھے نہ اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جس کو امام ابن ماجہ، ابو داؤد اور احمد نے بیان کیا اور اس روایت کو بیان کیا گیا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے فانصتوا، پھر تم خاموش ہو کے سنتے رہا کرو۔ اسی طرح نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے یہی روایت ہے، انہوں نے اسی کو لیا۔ اسی طرح نسائی کی ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ آیا کہ حضور نے پوچھا کون میرے ساتھ قرات کر رہا تھا، تو آقا نے فرمایا انی اقول مالی انازع القرآن، میں یہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کون کر رہا۔ تب حضرت ابو ہریرہ فرماتے فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك، جب حضور علیہ السلام سے لوگوں نے سن لیا کہ جن نمازوں میں قرات کی جاتی ہے اب امام قرات کرے گا، مقتدی قرات سنیں گے، تو ہم بھی قرات کرنے سے رک گئے۔ اس کو امام نسائی لائے ہیں کتاب الافتتاح میں، اور اسی روایت کو آگے مختلف طریقے سے امام نسائی پھر اپنی کتاب اسی باب میں لا باب قرات ام القرآن خلف الامام فیما جہر بہ الامام۔ اسی طریقے سے حضرت عمران بن حسین کی پھر روایت آئی قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کی نماز کا یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح ابو ہریرہ، یہ پیچھے بھی روایت آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لائے ہیں کہ جب امام تمہارے امام مقرر کر دیا جائے فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، جب قرات کرے خاموش ہو جا، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ کہے فقولوا، تم آمین کہو، آمین۔ واذا رکع، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ وَإِذَا سَجَدَ فَسَجَدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ۔ اس کو ابن ماجہ نے بیان کیا، یہ پہلی روایت ہو چکی کہ امام جیسے جیسے کہتا جائے مقتدی ویسے کرتا چلے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حضرت ابی موسیٰ اشعری سے روایت، آقا نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام قرات کرے تم خاموش ہو جا۔ وَإِذَا كَانَ عِندَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرٍ أَحَدِكُمْ التشہد، فرمایا جب تم خاموش ہو جانا جب امام قرات کرے، جب وہ قاعدہ میں ہو تو تم پہلے اتحیات پڑھا کرو۔ اتحیات پوری پڑھنی، نماز کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو امام کرتا اس میں قرات امام کرے گا، مقتدی نہیں کریں، الحمد شریف ہے، سورت وہ امام کرے گا، باقی سبحانک اللہ وہ مقتدی بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر یہ بھی، اور تسبیحات بھی یہ مقتدی اور امام اکٹھے پڑھیں گے۔ اسی طرح حضرت نافع بن
وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے فرماتے کان اذا سئل جب پوچھا گیا حل یقرأ احد خلف الامام کہ کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے گی؟ قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ امام کے پیچھے جو مقتدی بیٹھا ہے وہ قرات کرے گا، فرما وہ امام کی شکل میں قرات نہیں کرے گا، اکیلا قرات کر لے گا. اسی طرح امام احمد بن حنبل ایک روایت لائیں اور وہ ابی موسیٰ سے قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا اذا قمتم الی الصلاۃ فلیؤمکم احدکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی تمہارا امام بن جائے، کوئی تمہارا امام بن جائے. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا، جب امام قرات کرے تم چپ ہو جاؤ. بار بار وہ روایت آ رہی، بار بار، اور اس کے طرق بہت زیادہ. اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القراءۃ خلف الامام، حضور نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا. قال واخبرنی اشیاخنا ان علیا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له. وہ فرماتے ہیں ہمیں بڑے بڑوں نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جو امام کے پیچھے قرات کرے. چلو چھٹی، امام کے پیچھے جو قرات کرتا ہے مولا علی فرماتے اس کی نماز ہی نہیں. وَأَخْبَرَ موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، ان سب نے منع کر رکھا تھا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. یہ لیجئے حضرت عبد الرزاق اس کو بیان کرتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں. اسی طرح حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت قال سئل عبداللہ بن مسعود، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں؟ فرمایا انصت فإن فی الصلاۃ شغلا، خاموش رہو، انصت، نماز میں خاموش رہو. انصت فإن فی الصلاۃ شغلا، نماز میں اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ مصروف رہتا ہے. سیکفیک ذاک الامام، امام کی قرات تیرے لیے کافی ہے. اسی طرح حضرت علقمہ فرماتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود کان لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی. اسی طرح امام محمد اپنی موطا میں ایک اور روایت لائے ہیں، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد بن قیس فرہ یہ مدنی، وہ مجھے خبر دیتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص فرمایا کرتے تھے کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو. اسی طریقے سے یہ باب میں نے آپ کو مکمل سنا دیا کہ عبداللہ بن ابی لیلہ وہ فرماتے ہیں ان علی کان ینہی عن القراءۃ خلف الامام، حضرت علی کان ینہا منع کرتے تھے کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش ودت تو ان الذی یقرأ خلف الامام فی حجر، کہ جو امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو. لہذا معلوم یہ ہوا امام کے پیچھے قرات نہ کرنا یہ قطعی ہے، حتمی ہے. اب کوئی روایت ادھر کی ادھر لائے، ادھر کی ادھر لائے، تو اس بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ میں ایک حکم پہلے آتا ہے، ایک حکم بعد میں آتا ہے. جو پہلے ہوتا ہے اس حکم کو کہتے ہیں منسوخ، جو بعد میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، یعنی بعد والے نے پہلے کو ختم کر دی. یہی نماز کا حال ہے کہ پہلے نماز پڑھتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، پھر آپ نے سے ارسال بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے. اور حضرت مولا علی مشکاہ شریف میں مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس کے بعد معمول یہی بنا وضع الیمنی علی ید الیسری تحت السرہ، آقا نے دایاں ہاتھ بایاں پہ اپنی ناف کے نیچے رکھا. اب میں آپ کو کیا کہوں، اب حدیثیں ایسی عرب سے آ رہی ہیں جس کے اندر سے تحت السرہ مٹایا جا رہا. کیوں مٹایا جا رہا؟ اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے البانی کے نزدیک. البانی کی تقلید آپ کر لیتے ہیں اور تاجدار کائنات کی تقلید کرتے ہوئے زہر کیوں لگتا آپ کو؟ لہذا احادیث مبارکہ پر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو برکتوں والا بنائیں، رحمت والا بنائیں، اور ایسی نماز بنائیں جو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی
اور ایسی نماز ہو کہ جس نماز کے ساتھ رب کی محبت، رب کا پیار، رب کا عشق، رب کی معرفت، رب کی تجلیات، رب کی قربت ملے، حلاوت ملے۔ نہ فتنوں والی نماز ہو، نہ روڑے والی نماز ہو، نہ یہ مسلک بازی والی نماز۔ یہ کیسی نماز ہے؟ تاجدار کائنات والی نماز۔ اللہ پاک ہمیں نماز کو صحیح حقوق اور صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی مضامین بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے۔